یہ آپ کے علم میں ہے کہ جولائی 2019 میں میرے خلاف جو ہے وہ ایک انتہائی گھٹیا اور بدترین سیاسی انتقام کے تحت جو ہے وہ ایک مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا، اور اس میں پابند ثلاثت رہا ہوں تقریباً 6 ماہ۔ اس دوران میری بال کے ممبرز، بال کے دوست جو ہے وہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے ہر مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اس میری آواز کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور اس سیاسی انتقام کو ہر مرحلے پہ ٹھکانے کیا، اور مجھے جو انصاف ملا ہے ہائی کورٹ سے جو میری حصہ ہے اس سے باہر کا جو ہے میں صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ میں بات کا اور اپنے تعلیم کا سب کچھ جا کے جو شکریہ ادا کروں۔ اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب یہ 2020 نیا سال آیا ہے اور آپ کا کیس جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور حکومت کی کارکردگی وہ مہنگائی کی شکل میں ہو یا ان کی باغ دوڑ سنبھالنے کی شکل میں، وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ تو 2000 یہ جو نیا سال چڑھا ہے 2020، اس میں آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے، اس میں حکومت کو پیغام تو ہم نے پچھلے 1.5 سال میں بھی جو ہے وہ نہ صرف پیغام دیے ہیں بلکہ آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ اور قائد اس کے خلاف میاں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آئیں بیٹھیں چار ٹوٹے پانی کریں، ملک کے حالات نہیں ہیں، ہم اس معاملے میں ہر طرح سے ملک کے لیے جو ہے وہ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور ان کے 10 دن بعد جو ہے ان کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو اس حکومت کے خلاف سوائے انتقامی سیاست کے، انتقام لینے کے، اور سوائے اس ڈائلاگ کے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے وہ بڑی ڈگرجو ہے، بہت حالات خراب ہیں۔ عام آدمی جو ہے، جو آدمی سڑک پہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، مجھے روزی نہیں مل رہی، اور جو آدمی جو ہے وہ ایک فیکٹری یا مل لگا کے بیٹھا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اس وقت کاروباری حالات جو ہیں وہ پورے ملک میں جو ہے وہ تقریباً جام ہو چکے ہیں۔ تو اس صورتحال میں کہ عام آدمی بھی پریشان ہو، اپوزیشن بھی پریشان ہو، کوئی جو ہے وہ آسودہ نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ حکومت اس طرح سے صرف انتقام کی بنیاد کے اوپر اور صرف اپوزیشن کو اور اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نہیں چلتی۔ اس لیے اپوزیشن کا جو ہے وہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہے کہ 2020 میں جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے، اور پھر الیکشن ہونے چاہیے فری اور فیئر، اور یہ جو سلیکٹڈ اور یہ کٹ پتلی کا جو تماشا ہے اس سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جو ہم ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہم کہتے کہ ہمیں ووٹ دو، ووٹ کو عزت دو سے مراد یہ ہے کہ عوام کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کریں، عوام کے فیصلے کو مختلف ہتھ کنڈوں سے جو ہے اس کو تبدیل نہ کیا جائے، یہ اصل بات ہے۔ اور الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، عوام کا جو فیصلہ ہو اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، تو پھر ہی جو ہے یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سلیکٹڈ کٹ پتلیوں سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سر دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا، اس حوالے سے آپ کوئی درخواست دیں گے یا آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دوسرا ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ سر شہریار افریدی صاحب بار بار ان کا بڑا ڈائلاگ مشہور ہوا کہ جان اللہ کو دینی ہے، تو ان کو کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، کل کی جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو رپورٹ ہوا ہے کہ شہریار افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی مجھے یہ اے این ایف والے جو کہتے رہے تو اسی طرح سے میں جو ہے نا وہ آگے بات کرتا رہا ہوں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کیس میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، مجھے انہوں نے اریسٹ کیا ہے ٹول پلازا سے اور اے این ایف تھارا لے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے آن اوتھ یہ بات ہے کہ کسی بندے نے اگلے دن صبح 10 بجے تک میرے ساتھ بات نہ کی۔ اگر جو ارد گرد لوگ تھے میں نے ان سے پوچھا بھی کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا جی اوپر سے حکم ہے، اور اس کے بعد جب 10:30 بجے مجھے لے کے گئے عدالت تو وہاں پہ کہا کہ جی یہ 15 کلو ساتھ جو ہے وہ ہیروئن بھی ہے۔ اس میں میرا کوئی بیان ریکارڈ نہیں ہوا، اس میں کوئی انکوائری، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس طرح سے اب دیکھیں کہ ہیروئن جو ہے وہ انہوں نے اپنے گودام سے ڈالی ہے، یقیناً وہ خالص ہی ہوگی اور اس کی کیمیکل رپورٹ جو ہے وہ ٹھیک آئے گی،
और गवाह जो हैं वो इनके अपने हैं, यानी अपने जो इनके मतहत हैं इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। अब या तो वो फिर अगर सच बोलेंगे तो वो अपने बच्चों की रोटी गंवाएंगे, अगर इनके नौकरी करनी है तो उनको जो है इनके कहने पे झूठ बोलना पड़ेगा। कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। इनका SOP है, ये मामूली से मामूली आदमी को भी अगर पकड़ते हैं उसकी बाकायदा वीडियो बनाते हैं, उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग करते हैं। और इस केस में ये, चलो मैं अपनी बात नहीं करता, एक मेंबर पार्लियामेंट तो था, एक मेंबर पार्लियामेंट को आप अरेस्ट कर रहे हैं, उसकी ना कोई मौके पे फुटेज है, ना आपकी थाने में कोई फुटेज है, ना उसकी। मैं कहता हूँ कि ये तफ्तीशी अफसर का मेरे साथ ये इस तरह से आमने सामने बैठे हुए की जो है वो फुटेज है। तो ये फिर ऐसा केस कि जो इनके अपने बिजनेस हैं, अपनी इनकी जो है वो लोन है, और वो जाके अदालत में इन्होंने पेश कर दिया। नो इन्वेस्टिगेशन, नो इंक्वायरी, हमें तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस मरहले के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन के मरहले के ऊपर मुलज़िम का ये राइट है कि उसे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले, वो भी अपनी तरफ से जो है वो एविडेंस जो है वो पेश कर सके। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें जो है वो जुडिशल इंक्वायरी या पार्लियामानी कमीशन जो है वो करना चाहिए, जो फैक्ट फाइंडिंग करे, जो फैक्ट फाइंडिंग करके जो है वो पार्लियामेंट को बताए, लोगों को बताए कि और ये किस तरह से जो है ये जुल्म हुआ है। आज से 60 साल पहले एक सियासतदान के ऊपर जो है वो भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इट मीन्स कि 60 साल में हमने कोई सबक सीखा है, ना कोई सफ़र तय किया, वहीं पे खड़े। अच्छा साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया में जो इस वक्त ऑर्डिनेंस को लेकर शहरियत के हवाले से जो जुल्म सितम हो रहा है